مغفرته ولا مستنكف عن عبادته فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أول مصدوره وخاتم أنبيائه الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في قبولهم ولاء أمير المؤمنين في يوم غدير خم كمثل الملائكة في سجودهم لآدم ومثل من أبى ولاية أمير المؤمنين في يوم الغدير مثل إبليس صلوا على محمد وآل محمد. Respected scholars, my elders, dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Many Mubarakis on this joyful, wonderful, a happy occasion of Eid al-Ghadir, and we are witnessing such a nice and wonderful environment over here with the guests that are here in Mombasa. I'm welcoming each and every person from amongst the guests and expressing my congratulations and Mubarakis to all of them. آج کی رات کل کا دن اتنا مبارک دن ہے, such a significant day, کہ اس دن کی فضیلت اور اس دن کے اعمال کی فضیلت اس کی کوئی گنتی نہیں. اتنا مبارک دن ہے کہ جس دن ہر نبی کو یہ معلوم کرایا گیا, یہ خبر دی گئی کہ آج کا دن کتنا اہم دن ہے, اور ہر نبی نے اس دن کی فضیلت کا اقرار کیا. اور اسی لیے کل کے دن کا روزہ, کل کے دن کے اعمال اتنے زیادہ اہم ہیں کہ اگر انسان کل کے دن کے اعمال کو ان چنندہ اعمال میں سے ایک قرار دے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. یعنی اگر سال بھر بھی انسان فرض کیجئے کہ کوئی زیارت نہ پڑھتا ہو, کوئی روزہ نہ رکھتا ہو, کوئی خاص عمل نہ کرتا ہو, لیکن کل کے دن کو اگر مخصوص طور پہ اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کرے تو یہ بہت بہترین کام ہے. اعمال بہت زیادہ ہیں, آپ لوگ کتب میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. کچھ اعمال میں نے ذکر کیے تھے اپنے خطبے میں, جمعے کے خطبے میں. یقیناً اور بھی اعمال ہیں جیسے کہ مولا امیر کی زیارت ہے, اسی طریقے سے کل کا روزہ ہے. یقیناً کوشش یہ بھی کیجیے گا کہ جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں مومنین ان کا روزہ کھلوا بھی دیں تاکہ ان کو روزے کا ثواب بھی مل جائے اور ساتھ ساتھ میں بھوکا بھی نہ رہنا پڑے. ان تمام تر فضیلتوں کے ساتھ کل کی فضیلت کا جو مرکز ہے وہ ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. صلی اللہ محمد وآل محمد. یہ ولایت ہے, ولایت ایک مرکز ہے, ولایت ایک ایسی جان ہے کہ جس جان نے, جس روح نے ہمارے دین کے اندر جان ڈال رکھی ہے. اسی ولایت حضرت امیر نے دین کو پائے تکمیل تک کے پہنچایا ہے. اسی ولایت نے ہمیں زندگی بخشی ہے, ہماری نسلوں کو زندگی بخشی ہے, ہمیں ثواب دیے ہیں, ہمیں عمل دیے ہیں, ہمیں ایک آئیڈینٹی دی ہے.
ہمیں ایک نام دیا ہے، ہمیں ایک مرکز اتحاد دیا ہے، ہمیں ساتھ میں بیٹھنے کی ایک وجہ دی ہے، ہمیں آخرت میں نجات کی ایک وجہ دی ہے۔ لہٰذا ولایت کی جتنی بھی فضیلتیں میں آپ کے لیے بیان کروں کم ہیں۔ آج کی اس مختصر سی گفتگو کو مجھے معلوم ہے بہت سارے لوگ میٹنگز میں سے آ رہے ہیں اور وہ تھکے بھی ہوں گے، لیکن انشاءاللہ قدرے دھیرے دھیرے جو ہم لوگ آگے جائیں گے اور حضرت امیر کے فضائل جب آپ کے سامنے بیان کریں گے تو میں جانتا ہوں جو حقیقی معنی میں مولا امیر کا چاہنے والا ہے، جب وہ فضائل حضرت امیر سنتا ہے تو اس کی تھکان دور ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ اس مختصر سی گفتگو کے لیے میں نے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے جہاں پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ غدیر خم کے دن جو مؤمنین وہاں پر موجود تھے، جو مسلمین وہاں پر موجود تھے، جنہوں نے ولایت حضرت امیر کو قبول کیا، ان کی مثال بالکل ان ملائکہ کی طرح ہے کہ جنہوں نے جناب آدم کی خلقت کے بعد ان پر سجدہ کیا تھا۔ سب سے پہلا مقام تو یہ ہے کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ولایت امیر کا اقرار کیا ہو، کہ جو اس رتبے پر پہنچ جائیں کہ جس رتبے پر ملائکہ ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا اس روایت کے ضمن میں، اس روایت کے ذیل میں آپ کے سامنے 3-4 باتوں کو بیان کریں گے۔ مختصر آخر میں کچھ جوانوں کے لیے کچھ پوائنٹس بیان کریں گے اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کریں گے۔ اس روایت میں مولا امام رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ مثل المؤمنین فی قلوبہم ولاء امیر المؤمنین فی یوم غدیر خم، جن لوگوں کے دل میں ولایت امیر المؤمنین تھی روز غدیر، وہ لوگ بالکل اسی طریقے سے ہیں کمثل الملائکۃ فی سجودہم لآدم، وہ بالکل ان ملائکہ کی طرح ہیں جنہوں نے آدم پر سجدہ کیا۔ ومثل من ابا ولایت امیر المؤمنین، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ولایت امیر المؤمنین کا انکار کیا، وہ بالکل ابلیس کی طرح ہیں۔ یعنی غدیر کا دن اور وہ دن کہ جب ملائکہ نے جناب آدم پر سجدہ کیا، ان دونوں کے درمیان ایک اہم شباہت پائی جاتی ہے۔ There is a resemblance between the day of Ghadir and the day when Malaika did sajda to Hazrat Adam. And in order to understand what is the resemblance, how many aspects we can have from this resemblance, we need to go back to Quran. Alhamdulillah, the incident of sajda to Hazrat Adam is amongst the incidents, amongst the discussions in Quran where we are having good details in Quran, in ayat of Quran. In couple of instances in Quran we can see the details are there. کیا ڈیٹیلز ہیں؟ تھوڑا سا ریفلیکشن کرتے ہیں، آپ بالکل محظوظ ہوں گے۔ اس سے زیادہ نکات تھے، میں نے تقریباً 9 پوائنٹس یہاں پر لکھے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ 9 پوائنٹس میں پورے بیان نہیں کر پاؤں گا، لیکن جہاں تک کہ میری بات پہنچ جائے انشاءاللہ، جہاں تک کہ آپ حشاش اور بشاش رہ کر میری بات کو سنیں گے، میں بھی حشاش اور بشاش رہ کر بیان کرتا جاؤں گا۔ جہاں سے میں تھکان دیکھنا شروع کروں گا وہاں سے میں اپنی گفتگو کا اختتام کر دوں گا۔ تو لہٰذا ایک سلوات پڑھتے ہیں، حشاش و بشاش والی سلوات انشاءاللہ۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی۔ تو جناب آدم کا قصہ قرآن کے اندر متعدد مقامات پر ملتا ہے، تفصیل سے ملتا ہے۔ کہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے؟ گفتگو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، پروردگار نے ایک مرتبہ خبر دی ملائکہ کو کہ میں ایک خلیفہ تعین کرنے جا رہا ہوں، میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ There is a vicegerent that I want to appoint on earth. There is a representative of mine which I want to appoint on earth. تو اس طریقے سے پروردگار نے خبر دے دی۔ جیسے ہی پروردگار نے ملائکہ کو خبر دی کہ میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو جانشین ہوتا ہے مستخلف عنہ کا۔ یعنی مثلاً آپ کو کہیں پر جانا ہے، آپ خود نہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ کسی اور کو بھیج دیتے ہیں، وہ آپ کا خلیفہ بن جاتا ہے، وہ خلیفہ ہے، آپ مستخلف عنہ ہیں۔ پروردگار نے کہا کہ میں خود تو جسم نہیں رکھتا ہوں، میں جسم کے ساتھ تو زمین پر نہیں جا سکتا، لہٰذا میں کسی کو بھیجتا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں کسی کو بھیجتا ہوں جو میرا نمائندہ ہو، کسی کو بھیجتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے باتیں مجھ تک کے پہنچیں، کسی کو بھیجتا ہوں کہ اگر کسی کو مجھ سے تعلق برقرار کرنا ہے، رابطہ کرنا ہے، تو وہ میرے خلیفہ کے پاس جا کے رابطہ برقرار کر لے۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ پروردگار نے کہا ملائکہ
میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اب ملائکہ کی کیا کیفیت تھی؟ ملائکہ نے پلٹ کر اعتراض کرنا شروع کر دیا. ملائکہ نے اعتراض آمیز انداز میں کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے پروردگار، کیا تو زمین پر ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہے کہ جو فساد برپا کرے گا، جو خون خرابہ کرے گا، جبکہ ہم تو حمد و تسبیح کرتے ہیں. یعنی معلوم یہ ہوا مرحلہ بمرحلہ، یہ پہلا نقطہ یہ تھا کہ پروردگار نے خبر دی کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ ملائکہ نے اعتراض کیا. تیسرا مرحلہ آیا کہ جہاں پر پروردگار نے جواب دیا قال انی اعلم ما لا تعلمون. اے ملائکہ، جو میں جانتا ہوں اس کی خبر تمہیں نہیں ہے، جو مجھے پتا ہے اس کی خبر تمہیں نہیں ہے. یہاں تک کہ بات واضح ہو گئی. اللہ نے ملائکہ کو کام پہ لگا دیا، کہا جاؤ زمین پر سے مٹی لے کر آؤ، مٹی کو اس طریقے سے رکھو، اس طریقے سے پتلا بناؤ. یعنی یہ کہ اگر آپ سب ملائکہ ہوں، تصور کیجئے، اور چند چنندہ افراد ملائکہ میں سے جا کر مٹی لے کر آئیں، جناب آدم کا پتلا بنائیں، تو یہاں پر سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو خبر تو ہو جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے. اگر کوئی بات نہ بھی ہوتی تب بھی آپ کو خبر ہو گئی ہوتی. اب تو بات بھی ہو گئی ہے، اب تو ملائکہ نے اعتراض بھی کر دیا ہے تو اور خبر ہو گئی. اللہ نے جواب بھی دے دیا اور معلوم ہو گیا. یعنی ڈیٹیل میں پتہ چل گیا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. کسی ایک پتلے کی خلقت ہو رہی ہے جس کا نام آدم ہے، کچھ دنوں بعد کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. وہ کون ہے؟ وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی زمین پر خلیفہ بنائے گا. یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ آیات قرآنی بتا رہی ہیں. بارگاہ احدیت میں، بارگاہ الہی میں ہاتھ جوڑ کر سوال کروں گا کہ پروردگار، جب تو نے اعلان کر دیا تھا، تو نے تو بتا دیا ملائکہ کو کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اور ملائکہ بھی سمجھ گئے کہ خلیفہ کون ہوتا ہے، اسی لیے انہوں نے اعتراض کر دیا. اعتراض کرنے کے بعد تو نے جواب بھی دے دیا. اب جب اتنا کچھ ہو گیا تھا تو پھر سجدے کی کیا ضرورت تھی؟ پروردگار، جب سب کو پتا چل گیا تھا تو اب سجدہ کیوں؟ جب سب کے پاس علم آ گیا تھا کہ ملائکہ نہیں، ملائکہ کو خلیفہ نہیں بنایا جائے گا بلکہ ایک انسان خلق کیا جا رہا ہے، اس کو خلیفہ بنایا جائے گا، تو اب سجدے کی کیا ضرورت تھی؟ پلٹ کر اللہ تبارک و تعالی جواب دے گا کہ دیکھو، علم الگ ہوتا ہے، عمل الگ ہوتا ہے. ملائکہ کے ذہن میں، ملائکہ کے پاس علم تو آ گیا تھا کہ آدم کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ابھی عمل میں دکھائی نہیں پڑا تھا کہ کیا ملائکہ اسی علم کے اوپر عقیدہ بھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. یہاں سے ایک بات واضح ہو گئی کہ پیغمبر اکرم نے روز اول سے اعلان ولایت تو کر دیا تھا. جیسے ہی حضرت امیر کو ہاتھ میں لیا تھا، وہیں سے اشارہ کرنا شروع کر دیا تھا. دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان کر دیا کہ میرا وزیر، میرا وصی کون ہے؟ امیر المؤمنین ہے. اس کے بعد جنگ تبوک میں اپنا جانشین بنا کر بتا دیا میرا جانشین کون ہے. اسی طریقے سے مباہلہ میں اپنا نفس بنا کر بتا دیا، آیہ تطہیر کا مصداق بنا کر بتا دیا. اب آپ بھی پلٹ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں کہ اے رسول خدا، ہمیں تو اتنی مرتبہ معلوم چل گیا کہ علی آپ کے وصی ہیں، ولی ہیں، امیر ہیں، آپ کے بعد والے امام ہیں، تو اب غدیر کی کیا ضرورت تھی؟ پلٹ کر رسول خدا جواب دیں گے، وہاں پر اللہ نے سجدہ کروا کر یہ بتایا کون منافق ہے، کون مومن ہے. یہاں پر بھی غدیر کی ضرورت ہے تاکہ چہروں کو دیکھ کر سمجھ جاؤ، اگر کسی کا چہرہ خوش ہے تو وہ مومن کہلاتا ہے، اگر کسی کا چہرہ مایوس ہو گیا تو وہ کافر ہے، منافق ہے، فاسق ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یا علی، یا علی. اب سمجھ میں آیا الیوم یئس الذین کفروا کا مطلب کیا ہے؟ ذرا روزے غدیر خم چل کر دیکھیں کہ وہاں پر کس کے چہرے ہیں جو اترے ہوئے ہیں اور کس کے چہرے ہیں جو حشاش و بشاش ہیں. جیسے آپ کے چہرے اس وقت حشاش و بشاش ہیں، اسی طریقے سے جس کے دل میں ایمان تھا، حقیقی معنی میں ایمان تھا، اس نے جیسے ہی ولایت کا اعلان سنا، اس کا چہرہ مسکرا اٹھا، اس کا چہرہ کھل اٹھا. لیکن جس کے دل میں نفاق موجود تھا، اس نے جیسے ہی اعلان ولایت کو سنا، اس کا چہرہ مایوس ہو گیا. اسی طریقے سے قرآن نے چند قدم آگے بڑھ کر جناب آدم کی خلقت کی اور ڈیٹیلز بیان کی. کیا ڈیٹیلز ہیں؟ بہت ساری باتوں کو خلاصہ کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر.
قرآن نے بیان فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ کہ پروردگار سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو ملائکہ نے پلٹ کر اعتراض کیا تھا، پروردگار کیوں آدم کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ مجھے کچھ پتہ ہے جو تمہیں نہیں معلوم ہے، لیکن پھر بھی وضاحت کی تو ضرورت تھی۔ تو پروردگار نے بتایا کہ ایک علت کہ جس کی وجہ سے آدم خلیفہ بن رہے ہیں، ملائکہ خلیفہ نہیں بن رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ علم آدم الاسماء، کہ آدم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا ہے، کچھ سکھایا ہے کہ جس کی وجہ سے آدم خلیفہ ہیں، ملائکہ خلیفہ نہیں ہیں۔ سکھایا، علم موجود ہے جناب آدم کے پاس، لیکن کوئی ایسا ویسا علم نہیں، ایسا علم نہیں کہ جو خود آدم نے جا کر کسب کر لیا ہو، نہیں، اللہ نے علم لدنی آدم کو دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایک بات تو یہاں پر سمجھ میں آ گئی، تفصیلات کو الگ رکھتے ہوئے ایک بات قرآن سے یہ سمجھ میں آئی کہ اگر کسی کو خلیفہ بنانا ہوتا ہے تو پروردگار جس چیز کو سامنے رکھتا ہے وہ علم ہے۔ اگر کسی کو جانشین بنانا ہے تو جس کو جانشین بنانا ہے اس کے اندر پہلی صفت یہ دیکھی جائے گی۔ جناب آدم میں بہت ساری صفات ہوں گی، لیکن پروردگار نے کہا ملائکہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ کیوں آدم خلیفہ ہے تو جان لو علم آدم الاسماء، آدم کو کچھ ایسا سکھایا گیا ہے، ایک علم ہے کہ جس کی وجہ سے آدم خلیفہ بن رہے ہیں۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کو خلیفہ تم بھی بنانا چاہو، چھوڑ دیں وہ بات کہ جہاں پر ہم انتصاب الہی کی بات کرتے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ اگر تمہیں بھی چننا ہے، ملائکہ اگر تم اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہو تو علم آدم الاسماء۔ There is one criteria, there is one criterion, and that is the knowledge that Adam had. That is why Adam became Khalifa, not the Malaika. That means knowledge is the criteria. In the bracket, in the parenthesis. کہ ہم اگر واقعاً پروردگار کے بنائے ہوئے خلیفہ خلفاء کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو اپنے جوانوں سے یہیں پر ایک بریکٹ میں پیغام، My sisters, my brothers, knowledge is something which makes you Khalifatullah. Which makes you Khalifatullah. We need that sort of knowledge which is a very comprehensive knowledge related to your religion and your dunya as well. We need to have people who are knowledgeable. In which field? What field I'm talking about? In all the fields. How many of us from amongst our communities, alhamdulillah, from many communities we are here, how many of us are mufassir Quran? How many of us are hafidhul Quran? How many of us are the reciters, the qurra of Quran? How many of us are prodigies and scientists in our fields? ٹھیک ہے، ہر انسان کچھ نہ کچھ تو پڑھتا ہے، ڈگری حاصل کر لیتا ہے۔ My brothers, my sisters, what matters today is not the degree. The time has passed when the degree was very important. Today, everyone is looking at your knowledge. My younger brothers, I'm requesting you, you are going to school, you are going through many of the difficulties in school, but when you go to school, you have the intention of knowledge. Knowledge is something which makes Khalifatullah. That degree doesn't make you Khalifatullah. Even if in secular fields, I'm talking about even secular fields, you need to become a scientist. You need to become a knowledgeable person. Having many degrees with no skills, no knowledge doesn't count at all. اب یہاں پر میں اپنا بریکٹ بند کر دیتا ہوں، واپس آپ آ جاتے ہیں جو ڈسکشن چل رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو اب سمجھ میں یہ آ گیا کہ پروردگار نے کہا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، ملائکہ نے اعتراض کیا، پروردگار نے کہا کہ میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ جواب کیا ہے کہ میں نے آدم کو کچھ سکھایا ہے، یعنی یہ کہ
دو کرائیٹیریا بیان کر دیے. پہلا کرائیٹیریا یہ ہے کہ جس شخص کو تم اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہو اس کے اندر علم ہونا چاہیے. دوسرا کرائیٹیریا بھی علم سے ریلیٹڈ ہے. کہا علم تو ہونا چاہیے لیکن وہ علم بھی علم لدنی ہونا چاہیے, تاکہ علم لدنی کے ذریعے سے وہ ہدایت کا راستہ جو پروردگار نے طے کیا ہے اس کے اوپر خلیفہ بھی گامزن ہو اور اس کے پیچھے چلنے والے لوگ بھی گامزن ہوں. اب سمجھ میں آیا کہ اب خلیفہ اگر چننا ہے, نبی اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو مسلمانوں کے پاس چل کر دیکھیے, اگر مسلمانوں کے درمیان کسی ایک کو خلیفہ بننا ہے تو قرآن کی گواہی کے مطابق جو ملاک انسان کو خلیفہ بناتا ہے وہ علم آدم الاسماء ہے, یعنی علم انسان کو خلیفہ بناتا ہے. تو ذرا چل کر دیکھیں کہ نبی کے بعد کون ایسا شخص تھا کہ جس نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, تم مجھ سے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. کہ جس کے پاس آسمان اور زمین دونوں کا علم ہو, کہ جو اعلان کرتا ہو کہ میرے پاس آسمانوں کے راستوں کا زیادہ علم ہے زمین سے زیادہ, اور اس کے مد مقابل کچھ لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جو کہیں گے شیطان مجھے کبھی بہکا دیا کرتا ہے, یا کبھی کبھی وہ 70 مرتبہ پلٹ کر کہیں گے کہ اگر امیر المؤمنین نہ ہوتے تو میں اس مسئلے کا حل نکال نہ پاتا. تو اب اگر اپنی عقل سے بھی فیصلہ کرنا چاہے اور قرآن کے ملاک پر بھی فیصلہ کرنا چاہے تو وہ علم کہ جو انسان کو خلیفہ بناتا ہے وہ سوائے علی بن ابی طالب کے اور کہیں نظر نہیں آئے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد, محمد و آل محمد. یا رسول اللہ, یا علی, یا علی. تو یہ کیفیت ہے. یہ کون بتا رہا ہے آپ کو؟ یہ تھوڑا سا ریفلیکشن ہے قرآن کی آیات سے, کیونکہ امام رضا نے فرمایا کہ ایک تشابہ پایا جاتا ہے, there is a resemblance, ایک تشابہ پایا جاتا ہے. درس نکالیں, ریفلیکٹ کریں, ایک تدبر کریں, تفکر کریں, اس میں سے یہ باتیں نکل کے آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. تیسرا مرحلہ, اور یہیں پر آپ کی زحمت کو تمام کروں گا, کہ انکار خلافت کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. میں اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کر رہا ہوں, قرآن کی آیتیں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. کہ جب انکار ہوا تو پروردگار نے پوچھا کہ بھئی انکار کا سبب کیا تھا؟ تو شیطان نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. حتیٰ یہاں پر بھی لطف ہے کہ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرف الہی چہرہ ہے اور کس طرف ابلیسی چہرہ ہے تو دیکھیں تراب کس طرف ہے. اگر ابو تراب کی طرف ہیں تو یہاں پر الہی رنگ آ جائے گا, لیکن اگر ابو تراب کے مخالف ہیں تو یہاں پر ناری اور ابلیسی رنگ آ جاتا ہے. خیر, اللہ نے پوچھا کہ بھئی کیا سبب تھا, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. لیکن پروردگار نے کیا کہا؟ اب تم نے خلیفہ کا انکار کیا. خلیفہ کا انکار کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر امامت امام علی کیا is it a condition for salvation? Is it a must condition for entering into the Jannah? Is it must? Is it must? Is it must? And then you would say, no, it's. جس نے غدیر کو یہ سمجھا, حالانکہ پورا خطبہ غدیر, اگر آپ واقعاً خطبہ غدیر ایک مظلوم خطبہ ہے کہ اتنا تفصیلی خطبہ, اور جس میں رسول اللہ حمد و ثناء الہی کے بعد صرف امام علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں نا آپ سے کہ امامت امام علی is it a condition for salvation? کیا امامت امام علی آپ کو جنت میں انٹر کرتی ہے؟ آپ امامت امام علی کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ امامت امام علی کو سمجھ رہے ہیں کہ this is something which we have come up with? This is something that we have made? اگر یہ سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ اپنا اوپینین رکھ سکتے ہیں کہ شاید یہ it must be something which is not very much important. But I'm not looking at it as something which we have created. Rather, Khutbah Ghadir is not coming from Imam Ali, where Imam Ali must have said, okay, I am your Mawla. Khutbah Ghadir is coming from Rasulullah. اگر امامت علی کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے, پہلے یہ طے کریں رسالت نبی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. اگر کوئی امامت امام علی اور ولایت امام علی کو کم کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے نبوت کو مان لیا ہے تو وہ بالکل حارث بن نعمان کی طرح ہے.
کہ جس نے کہہ دیا کہ میں سب کچھ مان لیتا ہوں، اللہ کی الوہیت، نبی کی نبوت، لیکن یہ نہیں مان پاؤں گا. نہیں، یہاں پر ماننے و نہ ماننے کی بات ہی نہیں ہے. جس نے ولایت علی کو نہ مانا اس نے نبوت نبی کو نہیں مانا، اور جس نے نبوت نبی کو نہیں مانا اس نے الوہیت اللہ کو نہیں مانا. جو انسان اللہ کو نہ مانے، جو انسان نبی کو نہ مانے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں وہ ولایت علی کی طرف نہ آئے تو بہتر ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یا علی. جلدی جلدی ایک دو باتیں اور آپ کی ذمہ تمام کروں گا. اللہ نے کہا کہ قال فخرج منها فانك رجیم. اے شیطان، اے ابلیس، نکل جاؤ پروردگار کی بارگاہ سے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. پروردگار نے واضح کر دیا کہ اگر اللہ کا بنایا ہوا کوئی خلیفہ ہوتا ہے اور آپ اس خلیفہ کی مخالفت کر دیا کرتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. لعنت ہوتی ہے کب؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن؟ کہا نہیں، اللہ کی لعنت ہوتی ہے روز قیامت تک کے. یعنی اگر اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کر دو. کس کا انکار کیا گیا یہاں پر آیت کے اندر؟ جناب آدم کا انکار کیا گیا. جناب آدم کے انکار کرنے پر پروردگار نے کہا کہ اے ابلیس، تمہارے اوپر لعنت ہو روز قیامت تک کے. روز قیامت تک کے ابلیس کے اوپر لعنت ہو رہی ہے. بس فرق اتنا ہے کہ جب ابلیس نے آدم کی مخالفت کی تو پروردگار نے اس کے لیے عاقبت کیا رکھی؟ کہ جہنم میں داخل ہونا ہے، عذاب ہونا ہے، لیکن عذاب کو روز قیامت تک کے مہلت دے دی. کہا روز قیامت تک کہ تمہیں مہلت دیتا ہوں، جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کرو، اور اس کے بعد تم جہنم میں داخل ہو جاؤ گے. فرق اتنا ہے کہ جب آدم کی مخالفت کی جاتی ہے تو پروردگار اجازت دے دیتا ہے کہ روز قیامت تک کے انتظار ہو جائے گا اور اس کے بعد تمہارے اوپر عذاب ہوگا. لیکن غدیر خم کے دن جب حارث بن نعمان نے آ کر مخالفت کی تو مخالفت کرنے کے بعد ولایت علی بن ابی طالب کی اگر کوئی مخالفت کرے تو پروردگار روز قیامت کا انتظار نہیں کرتا. وَسَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ. جیسے ہی عذاب کی توقع کی، عذاب کی دعا کی، بس اللہ نے کہا ولایت علی کی مخالفت کرنے والے پر فوراً عذاب ہونا چاہیے. اس پر اللہ کی لعنت بھی ہوئی اور اللہ کی فوراً عذاب کا نازل نزول بھی ہوا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ کیفیت ہے روز غدیر خم کی کہ اس دن وہ انسان کہ جو ولایت علی سے کو ماننا چاہے اور اس کو مانے، دل سے مانے، اس کا ایمان ظاہر ہوتا ہے، اس کے دل پر، اس کے چہرے پر خوشی آتی ہے. لیکن اگر کوئی چہرہ مایوس ہو جائے تو الیوم یئس الذین کفروا، وہ قرآن کی صراحت الفاظ سے سمجھ لے کہ کیا اس کے ایمان میں کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں. عزیزوں، غدیر خم کا جو خطبہ ہے وہ بہت اہم خطبہ ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا، کل کا ایک بہت بہترین دن ہے، اعمال کے ساتھ ساتھ اس خطبے کو بھی ایک مرتبہ ٹرانسلیشن کو جا کر سن لیں یا پڑھ لیں. یہ آپ کو بہت سارے لیسنز دے گا. میں اس کو گو تھرو کر رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں، کیونکہ یہاں پر الحمدللہ لیڈرز موجود ہیں، کمیونٹی کی لیڈرشپ موجود ہے، تو ایک خالی اس خطبے کے اندر سے جو اس کا نچوڑ ہے، 1-2 پوائنٹ میں بیان کروں گا، بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. کہ جس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ بیان کیا جا سکتا ہے، the first lesson that we can take from that very lengthy khutbah that is there is that leadership of the community is something, especially for us in today's world, it is something which is a chain through Rasulullah, through Imam, coming from Allah subhanahu wa ta'ala. So having the authority of a community, leadership of community is something which is a covenant of Allah subhanahu wa ta'ala. We need to understand that this all practice is happening after the Hajj, which is a completely divine practice. That is why leadership is not something which is merely, let's say, related to this dunya. No, it is something which is very much related to your uqba as well. Point number 2 that I want to mention over here is that the leadership requires the clarity and announcement and celebration in front of the public. It has to be something very, very public. It has to be very clear. Ya ayyuhar Rasul balligh. Allah could have done it in a very secret manner. But Allah says, no, go announce it. Go proclaim it. This has to be
this much clear. Number 3, leadership needs courage. You need to be very brave when you are the leader. The way Allah subhanahu wa ta'ala says, Wallahu ya'asimuka minan nas. Don't worry, Allah subhanahu wa ta'ala will help you. Each and every leader, please keep this segment of the ayah in your, save it in your notes. Memorize it, keep it in your heart. Wallahu ya'asimuka minan nas. Don't worry about the threats, about many of the difficulties. Allah subhanahu wa ta'ala is there to help you. And number 4, always plan for the future. پورا غدیر کا پیغام یہ ہے کہ رسول خدا نے جو سکسیسرشپ ہے، سکسیشن کو لوگوں پر نہیں چھوڑا، ہمیشہ ایک فیوچر کے لیے پلان کر کے کام کو آگے بڑھایا. لہٰذا غدیر کے یہ پیغامات, these are the lessons, the messages from the khutbah al-Ghadir of Rasulullah, that he wants to convey the messages to us. And this is how we need to connect to Ghadir. There are other points, but the way I said, the moment I see the tiredness of the people, I will just go towards the end of my speech. تو اپنی اس تقریر کو ختم کرنے کے لیے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اپنی سماعتیں، اپنی توجہات کو بہت ہی مختصر 3-4 اشعار ہیں، اس پر مرکوز کریں. کہ شاعر کہتا ہے کہ آیا ہے خم میں اس لیے آیت کا فیصلہ، بلغ نازل ہوئی، اکمال نازل ہوئی، بہت ساری آیتیں نازل ہو گئیں. آیا ہے خم میں اس لیے آیت کا فیصلہ، ہونا ہے مرتضیٰ کی خلافت کا فیصلہ. کل حاجیوں کے سامنے دستے رسول پر ہوگا غدیر خم میں ولایت کا فیصلہ. ہوگا غدیر خم میں ولایت کا فیصلہ. روزے ازل ہی دشمن حیدر کے واسطے، روزے ازل ہی دشمن حیدر کے واسطے، اللہ ان پہ کر چکا لعنت کا فیصلہ. اللہ ان پہ کر چکا لعنت کا فیصلہ. جو بھی منافقین ہیں بزم رسول میں، خطبے میں رسول اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں کثرت منافقین سے پریشان ہوں. خطبہ بہت ہی خوبصورت خطبہ ہے. جو بھی منافقین ہیں بزم رسول میں، ان کے لیے ہے آج قیامت کا فیصلہ. ان کے لیے ہے آج قیامت کا فیصلہ. لہجہ بتا رہا ہے یہ بلغ کا بار بار، لہجہ بتا رہا ہے یہ بلغ کا بار بار، کتنا عظیم ہوگا مشیت کا فیصلہ. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. کتنا عظیم ہوگا مشیت کا فیصلہ. سارے منافقین کے چہرے اتر گئے جس دم ہوا علی کی خلافت کا فیصلہ. خم میں رسول حق نے سبھی کو بتا دیا، بنیاد پر ہی ہوگی عمارت، بنیاد پر ہی ہوگا عمارت کا فیصلہ. آدم کا علم نوح کے تقوی کے ساتھ ساتھ، ہونا ہے آج موسیٰ کی ہیبت کا فیصلہ. لفظ ولی کا معنی لغوی گواہ ہے، لفظ ولی کا معنی لغوی گواہ ہے. ہونا ہے دین حق کی نظارت کا فیصلہ، ہونا ہے دین حق کی نظارت کا فیصلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بلند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. پروردگار اس ذکر اہل بیت، ذکر علی کے صدقے ہمارے دلوں میں محبت و ولایت علی کو باقی رکھ. پروردگار ہمیں دنیا میں زیارت علی نصیب کر. پروردگار ہمیں عقبہ میں شفاعت علی نصیب کر. پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں غدیری بنا. پروردگار ہمیں قبر سے غدیری اٹھا. پروردگار ہماری نسلوں میں غدیر کی محبت، ولایت امیر کی محبت، نبوت کی محبت، اللہ کی محبت کو باقی رکھ. پروردگار اس ذکر کے صدقے ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما. بالنبی و آلہ رحم اللہ من قرأ الفاتحة مع الصلوات.